اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کافی دیر کے بعد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ویڈیو ہے یہ بیسیکلی ایسٹیمیٹنگ کے بارے میں ہے، یعنی کہ کوانٹٹی سروے، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، کوانٹٹی سروے لیکچر نمبر 1، ٹھیک ہے۔ اور میں نے اس کی پہلی ویڈیو اپلوڈ بنا چکا ہوں، ابھی میں نے اس کو اپلوڈ نہیں کیا۔ انشاءاللہ 10-12 ویڈیو جب اکٹھے ہوں گے تو میں اکٹھے آپ کی خدمت میں اپلوڈ کر دوں گا۔ تو اس کے بتانے کا مقصد کیا تھا، جو سوال تھے میرے ذہن میں، کیونکہ جب ہم باہر کام کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ ایز اے کوانٹٹی سروے کام کر رہے ہیں تو بہت سارا کام ایسا ہوتا ہے جو پاکستان سے ہم نے سیکھا ہوتا ہے کہ صرف آئی وال، ٹی وال، ڈی وال، او وال یا اس کے ریلیٹڈ کوانٹٹی کے آپ 6 منتھ کے کورسز کرتے ہیں۔ اور جب ہمارے دوست باہر جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، دبئی، سعودیہ، بحرین، قطر، تو وہاں پہ جاب کا جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ تو وہی ہوتا ہے، کوانٹٹی سرویئر چاہیے، لیکن اس میں بہت سارا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ آپ نے پاکستان میں 6 منتھ کے کورس کے ساتھ یہی دیکھا ہوگا کہ یہ کوانٹٹی سروے میں ٹی وال ہے، ڈی وال ہے، او وال ہے، یا اس کے علاوہ کچھ ہے جس میں کنکریٹ وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، کنکریٹ چیک کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو پرابلم وہاں پہ ان کو فیس کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہاں پہ فیلڈ میں کام ڈفرینٹ ٹائپ کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی سیوریج پہ کام کر رہے ہو یا اسٹور روم پہ کام کر رہے ہو تو اس میں بھی کوانٹٹی سروے کی جاب ہوگی، کوانٹٹی نکالنا، اس میں وہ کسی اور طریقے سے نکالے گا، لیکن جاب کا ٹائٹل وہی ہوگا۔ اگر آپ بلڈنگ کے کام میں جاب کر رہے ہو تو وہاں پہ آپ کو پی سی سی، آر سی سی، کالم، اس کی ڈیٹیل، اس میں اسٹیل، اس کا برکس ورک، اگر آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں، ایکسیویشن ہے، تو اس کی کوانٹٹی کیسے نکالنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایون کہ ہر طرح کے پرابلم فیس کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنا نالج میں اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو میں نے اس ویڈیو سے پہلے ایک پلان اور اس کی کراس سیکشن کی ڈیٹیل کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے، آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھیں۔ اس پہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ کس طرح ایک پلان ہوتا ہے، پلان میں اس کی والز ہوتی ہیں، ان وال کو ہم کیسے کلوز کرتے ہیں، کلوز کرنے کے بعد ان وال کو ہم کس طریقے سے ان کو ہم ایک اپنے ایکسپیرینس سے دیکھتے ہیں کہ یہ آئی وال ہے یا ٹی وال ہے، یا اس کی لینتھ کیسے بڑھے گی یا کیسے کلوز ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کی کنکریٹ کی کراس سیکشن جو ہم نے ساتھ میں دیے ہوئے ہیں وہ دیکھ کے کس طریقے سے ہم اس کی ایکسیویشن، اس کی کنکریٹ، اس کا برکس ورک، ٹھیک ہے، ایون کہ پورا ایسٹیمیٹ ایک بلڈنگ کا جو سٹارٹ سے لے کے گرے سٹرکچر، یعنی ایک جب پلستر تک ہو جاتا ہے تو اس کی ہر طرح کی کوانٹٹی کس طرح فائنڈ کرتے ہیں، کس طریقے سے ہم ایسٹیمیٹ لگائیں گے کہ یہ بلڈنگ اگر ہم ٹھیکے پہ لے لیں تو اس پہ ہمارا کتنا خرچہ آئے گا، اور وہ کس طریقے سے ہم کتنے پروفٹ پہ رکھ کے ہم اس کو لیں تاکہ ہمارا جو ایک اچھا کاروبار بھی چل سکے اور ایک اچھا خاصا پروفٹ بھی ہو۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے سے پہلے کسی بلڈنگ کا ایسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے، اور ایسٹیمیٹ میں کچھ مین بیسک سٹیپس ہوتے ہیں جو ہم کو کرنے پڑتے ہیں۔ بلڈنگ کے ایسٹیمیٹ میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایکسیویشن۔ ایکسیویشن میں پلس اس کا فاؤنڈیشن ورک۔ جب تک آپ کو اس کی بیسک کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ اس سے ایک اچھا ایسٹیمیٹ نہیں لگا سکتے۔ اور دوسری چیز، ایسٹیمیٹ لگانے سے پہلے ایسٹیمیٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے رف کاسٹنگ اور ایک ہوتی ہے ڈیٹیل کاسٹنگ۔ رف کاسٹنگ کیا ہے؟ رف کاسٹنگ سے مراد جب ایک اسکیچ یا ایک بلڈنگ پلان آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کو اس کا ایسٹیمیٹ لگانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ایسٹیمیٹ میں اس کی کنکریٹ، اس کی ایکسیویشن، اس کا اسٹیل، اس کے برکس، اس کے ایون جو بھی شیڈیول آف ریٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو دے دیے جاتے ہیں۔ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ اس کا ایسٹیمیٹ آپ کو لگا کے بتائیں کہ یہ جو بلڈنگ ہے اس پہ کتنا آ رہا ہے۔ تو عموماً اس طرح کے کام کہاں پہ آتے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کروں، کیونکہ جب ہم کورس میں کچھ سیکھتے ہیں تو اس میں ہم کو صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کے پاس ایک آئی وال ہے، آپ کے پاس ایک ڈی وال ہے، ٹی وال ہے، سی وال ہے، او وال ہے، اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان کو جب فیلڈ میں ہم اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ مرج کرتے ہیں تو پھر کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، اور جب ہم انٹرویو کے لیے جاتے ہیں کسی کمپنی میں تو پھر وہاں پہ ہم کو کیا پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو میں ریسنٹلی جب میں نے چھٹی آنا تھا تو میں نے دمام گیا تھا، وہاں پہ انہوں نے
کیونکہ میں نے چھٹی آنا تھا، تو میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو پھر میں نے وہاں پہ جاب نہیں کی، تو وہ چائنا کی کمپنی تھی، تو انہوں نے مجھے نا ٹینڈرنگ کے لیے ہائر کیا. انہوں نے کہا جی آپ ہمارے میں کیوس چاہیے. تو جب میں وہاں پہ گیا نا، تو انہوں نے کہا جی انہوں نے کچھ بلڈنگ کے اسکیچ تھے وہ میرے سامنے رکھ دیے اور کہا کہ ان کی ٹینڈرنگ کریں، ان کی آپ رف کاسٹنگ دیں کہ ان کا کتنا ایسٹیمیٹ ہوگا. تو میں آپ کو ذرا بتاتا چلوں. تو جو رف کاسٹنگ ہوتی ہے، رف کاسٹنگ میں ہم اس کا ایک سمپلی، تو جب میں وہاں پہ گیا ادھر دمام میں، تو دمام میں جانے کے بعد انہوں نے کچھ ٹینڈرنگ کی فائلز مجھے دیں اور کہا جی ان کا آپ ایسٹیمیٹ لگا کے دیں. تو ایسٹیمیٹنگ میں ان کی کنکریٹ کا ورک تھا، ان میں سٹیل کا ورک تھا، ان کی ایکسیویشن تھی، ٹھیک ہے. وہ کام بہت آسان تھا، یعنی دیکھنے میں جب ان کو کال کی تو انہوں نے بڑا پہاڑ کھڑا کر دیا. جی ہمارے پاس ٹینڈرنگ ہے، ہمارے پاس فائلز ہیں، ان کے ٹینڈر ریلیز کرنے ہیں، کچھ ٹینڈر ہم کو ریلیز ہوئے ہیں، اس کی ہم نے رف کاسٹنگ کرنی ہے، تو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور جب میں وہاں پہ گیا تو جب کام کو میں نے دیکھا تو کام بتانے میں اور کام کرنے میں، ٹھیک ہے، اگر آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو تو جب آپ کو کام بتایا جاتا ہے نا تو بڑا بڑھا چڑھا کے بتایا جاتا ہے جی یہ کرنا ہے، جی وہ کرنا ہے، جی یہ کرنا ہے. اور لیکن جب آپ اس میں قدم رکھتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو پھر وہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو اسی کے متعلق میں نے کچھ اپنا ایکسپیرینس، اپنا نالج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا ہے. میں نے کہا ضرور آپ سے کروں. تو سب سے پہلے اس چیز کو میں واضح کر دوں کہ کوانٹٹی سروے ہے کیا. کوانٹٹی سروے میں آپ مختلف مقداریں معلوم کریں گے. وہ مقداریں برکس ورک کی شکل میں ہو سکتی ہے، کوانٹٹی میں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، سٹیل میں ہو سکتی ہے، ایکسیویشن میں ہو سکتی ہے. یہ بالکل کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ ساری ویڈیو ہوں گی، ٹھیک ہے، کہ ایک بلڈنگ ہے، اس میں یہ ایک گھر ہے 5 مرلے کا، 10 مرلے کا، 1 کنال کا، اس سے ہم کس طریقے کے ساتھ آپ اس کی پوری کوانٹٹی معلوم کریں گے، ایکسیویشن سے لے کے پلستر، سٹیل، اس کے پینٹ، اس کے یعنی کہ ایون جو کچھ بھی ہوگا. اگر آپ اس میں کنکریٹ یوز کر رہے ہیں تو اس کی کیا ریشو ہوگی، ٹھیک ہے. تو ان سب کے بارے میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا. تو چلیں ویڈیو کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے جو آج کی وال ہے وہ آئی وال ہے. آئی وال وہ وال ہوتی ہے جو بالکل اسٹریٹ وال ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے دونوں سرے آزاد ہوں، ٹھیک ہے. وال سے مراد کہ یہ ایک وال ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا کراس سیکشن ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ وال کو ٹاپ سے دیکھیں گے تو وہ آپ کو اس طریقے سے نظر آئے گی، ٹھیک ہے. اور یہ میں نے اس کو صرف برکس ورک کیا ہوا ہے آپ کو دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ جو وال ہے یہ 9 انچ کی ہے، ٹھیک ہے، اور 10 فٹ اس کی ہائٹ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اس کا پلان ہے اور یہ اس کا کراس سیکشن ہے. اور سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کراس سیکشن اور پلان میں کیا فرق ہوتا ہے. کراس سیکشن میں جو چیزیں آپ کو دی جاتی ہیں اس میں آپ کی وڈتھ اور ہائٹ ہوتی ہے، یعنی کہ چوڑائی اور اونچائی، ٹھیک ہے. اور وہ آپ کو کراس سیکشن اس لیے ضرورت ہوتا ہے کہ جو حصہ آپ کا زمین کے اندر ہے، جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کو جب آپ فرنٹ سے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو کس طریقے سے نظر آئے گا. اور کراس سیکشن کے بغیر آپ کسی بھی بلڈنگ کی کوانٹٹی یا کسی بھی پروجیکٹ کی کوانٹٹی آپ نہیں نکال سکتے جب تک آپ کے پاس کراس سیکشن ہو اور ود کراس سیکشن کی ڈیٹیل نہ ہو. تو یہ اس وال کا کراس سیکشن ہے، ٹھیک ہے. وہ بتا رہا ہے کہ یہ ہمارا گراؤنڈ لیول ہے، ٹھیک ہے. گراؤنڈ لیول سے نیچے یہ ایکسیویشن ہے 2 فٹ 3 انچ جس کی جو وڈتھ ہے، اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ 9 انچ ہے، یہ کنکریٹ کی ہے. اور جو ایکسیویشن کی ہائٹ ہے وہ گراؤنڈ لیول سے ہم کاؤنٹ کریں گے، ٹھیک ہے. 6 انچ، 6 اور 6 12 انچ، 12 اور 9، ٹھیک ہے، یہ بنتے ہیں 21 انچ. اور یہ 3 انچ یہ پلنتھ لیول سے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا 2 فٹ بنتا ہے. گراؤنڈ لیول سے نیچے ہماری ایکسیویشن ہوئی ہے. ایکسیویشن کے بعد ہم نے 2 فٹ 3 انچ کی وڈتھ کی ہم نے کنکریٹ کی ہے، ٹھیک ہے، جو ہماری 10 فٹ لمبی ہے اور 9 انچ اس کی تھکنس ہے. تو اس کے لیے ایک چیز کراس سیکشن میں جب آپ کو دیا جائے گا تو اس کی ہائٹ اور اس کی وڈتھ ہوگی، اور جبکہ پلان میں آپ کے پاس صرف اس کی لمبائی
اور چوڑائی ہوگی۔ اور پلان کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ پلان کا وہ حصہ جو زمین سے باہر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم سپر سٹرکچر کہتے ہیں، اور جو حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کراس سیکشن کی ڈیٹیل کی شکل میں، اس کو ہم سب سٹرکچر کہتے ہیں۔ تو وال کا جو حصہ زمین سے اندر ہوگا، گراؤنڈ لیول سے نیچے ہوگا، وہ ہمارا سب سٹرکچر ہوگا، اور جو وال سے باہر ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ہمارا سپر سٹرکچر ہوگا۔ تو یہ ایک وال ہے جس کا نام آئی وال ہے، جو بالکل اسٹریٹ وال ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں اس کا یہ سرا اور اس کا یہ سرا بالکل آزاد ہے، اور 3 رول ہیں کوانٹٹی نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے، جو آپ کو بالکل پکے یاد ہونے چاہیے۔ نمبر 1، ایسی دیواریں جن کے دونوں سرے آزاد ہوں، ان کی لمبائی، ان کی ایکسیویشن، ان کی لمبائی میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ دیوار جس کا ایک سرا آزاد ہو اور ایک سرا دیوار کے ساتھ فکس ہو، اس کی لمبائی سیم رہے گی۔ نمبر 3، وہ وال جس کے دونوں سرے فکس ہوں، اس کی لمبائی میں ہمیشہ کمی آئے گی۔ اور یہ آپ کو 3 رولز آپ کو یاد ہونے چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب میں اس ویڈیو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ وال کے ساتھ لے کے چلوں گا۔ یہ آئی وال ہے، اس کے بعد سی وال ہوگی، پھر ایچ وال ہوگی، پھر ایف وال ہوگی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب ہم آگے پلان پہ کام کریں گے نا، تو پھر ہمارے پاس پلان ہوگا، پھر ہمارے پاس آئی والیں نہیں ہوں گی، پھر ان پلان کے اندر سے ہم نے دیواروں کو فائنڈ کرنا ہے کہ اس کی لوکیشن یا اس کی شکل کس سے میچ کر رہی ہے۔ آئی سے میچ کر رہی ہے، اگر آئی سے میچ کر رہی ہے تو اس کے دونوں سرے آزاد ہیں، یا اس کا ایک سرا آزاد ہے، ایک سرا فکس ہے۔ یہ کیوں ضروری ہے، یہ انشاءاللہ آگے چل کے اس میں آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ اس کا پہلا ویڈیو ہے، اس میں اتنا آپ کو بڑا عجیب سا لگ رہا ہوگا، یہ کیا بات ہے، آئی وال ہے، ڈی وال ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز تھی جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ جس وال کے دونوں سرے آزاد ہوں گے، اس وال کی لمبائی میں اضافہ ہوگا۔ وہ اضافہ کیسے ہوگا؟ ابھی دیکھیں ہمارے پاس یہ کراس سیکشن ہے، ٹھیک ہے، یہ کراس سیکشن میں 2 فٹ 3 انچ بتا رہا ہے اور یہ 9 انچ بتا رہا ہے۔ تو ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ 10 فٹ کی اس کی لینتھ ہے، اس کی لمبائی میں کتنا اضافہ ہوگا اور کس طریقے سے یہ اس کی ایکسیویشن ہوگی؟ تو میتھمیٹیکلی اور انجینئرنگ میں جو رول اپلائی ہوتا ہے، میں اس کو فالو کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو دیوار کی آپ کی وڈتھ ہوگی، اگر 9 انچ کی دیوار ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو آپ کی ایکسیویشن کی وڈتھ ہے، آپ نے 2 فٹ 3 انچ جو کہ آپ کے 24 اور 3 27 انچ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے آپ نے 9 انچ کو مائنس کرنا ہے۔ جو 9 انچ کو مائنس کریں گے اور جو آپ کے پاس باقی کی لینتھ بچے گی، اس لینتھ کو آپ نے ان 10 فٹ میں ایڈ کر کے اتنی آپ نے ایکسیویشن کرنی ہے۔ یعنی کہ ساری تمام کوانٹٹی کو معلوم کرنے کے لیے ہم کو کچھ سٹیپس کرنے پڑیں گے۔ وہ سٹیپس ہمارے یہ ہوں گے کہ اگر ہم نے اس دیوار کی جو سپر سٹرکچر جو زمین سے باہر ہے اس کی لینتھ فائنڈ کرنی ہے کہ زمین کے اندر اس کی لینتھ کتنی ہے، تو اس کی یہ جو بریڈتھ ہے 9 انچ، اس کو ہم مائنس کریں گے 2 فٹ 3 انچ سے، جو اس کی آئے گی وہ اس کے ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد اس کی کنکریٹ کی فائنڈ کرنی ہے۔ تو یہ بات میں آپ کو میک شور کر دوں کہ جتنی آپ کی ایکسیویشن ہوگی اتنی ہی آپ کی کنکریٹ ہوگی۔ اگر اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا برکس ورک، تو یہ سارا ہم سٹیپ بائی سٹیپ کرتے ہیں۔ تو چلیں ایکسل کھولتے ہیں۔ ایکسل میں سب سے پہلے ہمارا جو ورک ہے وہ ہے EXE ایکسیویشن، وہ ہماری وال 1 ہے، اس میں ہم 01 لکھیں گے۔ اس کی جو لینتھ ہے وہ لینتھ ہم کیسے فائنڈ کریں گے؟ وہ لینتھ ہم ایسے فائنڈ کریں گے، کیلکولیٹر کو اوپن کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس جو کراس سیکشن میں جو ڈیٹیل ہے وہ ہے 2 فٹ 3 انچ، یعنی 24 اور 3 27 انچ، مائنس ہم کریں گے اپنے کراس سیکشن یا اپنے سپر سٹرکچر کی دیوار کی جو وڈتھ ہے، وہ ادھر بھی 9 انچ ہے، ادھر بھی 9 انچ ہے۔ تو میں اس کو مائنس کروں گا 9 انچ از اکول ٹو 18 انچ، یہ ہمارے انچ ہے، ان کو فٹوں میں بنانے کے لیے ڈیوائیڈڈ بائی 12، تو ہمارے پاس 1.5، اس 1.5 کو میں ایڈ کریں گے ہم یہ 10 فٹ جو ہماری دیوار کی لینتھ ہے پلس 10، تو ہمارے پاس 11.5 فٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 11.5 فٹ ہماری ٹوٹل لینتھ ہے ایکسیویشن کی جو ہماری سب سٹرکچر کے اندر ہوگی۔ تو یہ 11.5 فٹ اس کی جو بریڈتھ ہے، چونکہ ہم ایکسیویشن فائنڈ کر رہے ہیں، تو ایکسیویشن ہماری
جو ہے وہ 2 فٹ 3 انچ ہے. یہ ہماری اتنی چوڑی ایکسیویشن ہے. اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ گراؤنڈ لیول سے نیچے ہم کنسیڈر کریں گے، یعنی 9 انچ یہ اور 6 15، 9 اور 6 15 اور 6 21 اور 3 انچ یہ، یعنی 2 فٹ جو گراؤنڈ لیول سے نیچے ہماری ایکسیویشن ہوگی اور اس کی چوڑائی 2 فٹ 3 انچ ہوگی. تو یہ ہم اس کو ویسے ہی اپنے لکھیں گے. بریڈتھ ہماری ہے 2 فٹ 3 انچ ہے. تو اس کو ہم فٹوں میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو، اس لیے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ اس کے تمام یونٹ جو ہیں وہ سیم ہونے چاہیے. 2 فٹ میں 24 انچ پلس 3 انچ 27. ٹھیک ہے، اس کو ڈیوائڈ کریں آپ 12 پہ تو آپ کے پاس 2.25 فٹس. ٹھیک ہے، یہ آپ کے تمام یونٹس جو ہیں وہ سیم ہونے چاہیے. 2.25 فٹ. جو اس کی ہائٹ ہے وہ ہمارے پاس 2 فٹ ہے. وہ 2 فٹ کیسے ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کراس سیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کا گراؤنڈ لیول ہے. ٹھیک ہے، جی ایل گراؤنڈ لیول. یہاں سے آپ نے نیچے ایکسیویشن کرنی ہے. گراؤنڈ لیول سے 3 انچ کے بعد آپ کا برکس ورک ہے جس کی وڈتھ 1 فٹ ہے، ہائٹ اس کی 6 انچ ہے. اس کے بعد پھر آپ کا برکس ورک ہے جس کی وڈتھ آپ کے پاس 1.1 فٹ 6 انچ یعنی 18 انچ ہے اور 6 انچ اس کی وہ ہے ہائٹ ہے. اس کے نیچے آپ کی کنکریٹ ہے جس کی جو وڈتھ ہے وہ 2.3 انچ ہے اور اس کی لینتھ ہائٹ آپ کے پاس 9 انچ ہے. کیونکہ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کراس سیکشن میں آپ کے پاس وڈتھ اور ہائٹ ہوگی. تو گراؤنڈ لیول سے ہم نیچے سے ساری ایڈ کرتے ہیں. 3 اور 6 9 اور 6 15 اور 9 24. یہ ہمارے پاس 2 فٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے، 2 فٹ. اس کے بعد ہم اس کی کوانٹٹی نکالیں گے از اکول ٹو لینتھ ملٹیپلائی بریڈتھ ملٹیپلائی ہائٹ. تو یہ ہمارے پاس اس کی کوانٹٹی آ چکی ہے سی ایف ٹی یعنی 51، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں 52 سی ایف ٹی. تو اس کے بعد ہم نکالیں گے اس کی ایکسیویشن کے بعد اس کا کنکریٹ ہے سی او این کنکریٹ. اور کنکریٹ میں ہمارے پاس بھی ایک ہی ہے 01. ٹھیک ہے، اور اس کی لینتھ سیم رہے گی. جو لینتھ اس کی آپ کی ایکسیویشن کی ہے وہی لینتھ آپ کی کنکریٹ کی ہوگی. وہ ہمارے پاس 11.5 ہے. ٹھیک ہے، اس کی جو بریڈتھ ہے جو اس کی چوڑائی ہے وہ ہمارے پاس وہی ہے 2 فٹ 3 انچ. اگر اس کو ہم فٹوں میں کنورٹ کریں تو ہمارے پاس 2.25 فٹ بنتی ہے. اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ ہمارے پاس 9 انچ ہے. چونکہ ایکسیویشن کی جو ہائٹ تھی وہ ہم نے گراؤنڈ لیول سے لی تھی یہاں سے یہاں تک، لیکن جو کنکریٹ کی ہائٹ ہے وہ ہم یہ 9 انچ ہے. ٹھیک ہے، اس کی جو بریڈتھ ہے وہ 2.3 انچ ہے یعنی 2 فٹ 3 انچ، جو ہمارے پاس 27 انچ بنتے ہیں. تو 9 انچ کو ہم فٹوں میں کنورٹ کریں گے. فٹوں میں کنورٹ کرنے کے لیے وہی سمپل طریقہ 9 ڈیوائڈ بائی 12 ہمارے پاس 0.75 فٹ بنتا ہے. تو میں یہاں پہ 0.75 فٹ. ٹھیک ہے، تو وہی رول ہے. میں سمپلی اس کو یہاں پہ نیچے ڈریگ کروں گا تو یہی فارمولا اس پہ اپلائی ہو جائے گا جو ہمارے پاس 19.40 جو بن رہا ہے. تو میں اس کو تھوڑا سا کلوز کروں گا. اس کی جو ویلیوز ہیں ان کو میں یہ کیسے آیا ہے آپ کو پھر دکھا دوں. ٹھیک ہے، از اکول ٹو سائن از اکول ٹو ہمارے پاس اس کی لینتھ ملٹیپلائی اس کی بریڈتھ ملٹیپلائی اس کی ہائٹ. تو ہمارے پاس یہ آ گیا. پہلے میں نے اوپر والا جو فارمولا تھا اس کو نیچے ڈریگ کر دیا تھا تو میں نے کہا آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. تو یہ کنکریٹ ورک بھی ہو گیا اس کا. ٹھیک ہے، یہ سارے ہمارے جو یونٹ ہیں وہ سی ایف ٹی میں ہیں. یہ میں لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم چلتے ہیں برکس ورک میں. تو برکس ورک میں ہمارے پاس اس کا فرسٹ اسٹیپ ہے، پھر سیکنڈ اسٹیپ ہے، پھر اس کے بعد ڈی پی سی تک اس کا 9 انچ کا اسٹیپ ہے اور اس کے بعد اس کا سپر اسٹرکچر ہے جو 15 فٹ پہ ڈیپینڈ ہے. تو ان سب میں کتنا برکس ورک ہوگا، اس میں کتنی اینٹیں لگیں گی، وہ میں ساری آپ کو انشاءاللہ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے بھی یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو آپ کے جو فرسٹ اسٹیپ ہے برکس ورک کا اس کی جو وڈتھ ہے وہ 1 فٹ 6 انچ ہے جو 18 انچ بنتی ہے. ابھی اس کی کتنی لینتھ ہوگی، وہ لینتھ ہم کس طرح فائنڈ کریں گے. اس کا وہی فارمولا ہے کہ 18 انچ یعنی 1.6 انچ سے ہم اس کی ٹوٹل وڈتھ کو مائنس کریں گے. ٹھیک ہے، ابھی آپ یہاں پہ دیکھیں 18 انچ مائنس 9 از اکول ٹو 10 18 انچ ہے. ٹھیک ہے، مائنس کریں گے ہم اس میں سے 9 انچ. ٹھیک ہے، از اکول ٹو 9. اس کو ہم ڈیوائڈ فٹوں میں کنورٹ کریں گے ڈیوائڈ بائی 12.75 اور جو اس کی لینتھ ہے ہمارے پاس یہ والی 10 فٹ، اس میں ہم اس کو ایڈ کر دیں گے پلس 10. تو ہمارے پاس بن گیا 10 فٹ 75 یعنی
10.75 فٹ. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے برکس ورک B/برکس ورک, ٹھیک ہے, اور نیچے ہم لکھیں گے اسٹیپ 1 STEP اسٹیپ, ٹھیک ہے, 01 اسٹیپ اس کا 01 ہے, ٹھیک ہے, پہلا اسٹیپ ہے. تو اس میں جو اس کا ایک اسٹیپ ہے, ٹھیک ہے, اس میں جو اس کی لینتھ بن رہی ہے وہ 10.75 فٹ ہے, ٹھیک ہے. بریڈتھ اس کی کتنی ہے وہ ہم کراس سیکشن میں دیکھیں گے, وہ ہمارے پاس بن رہی ہے 1.6 انچ. تو اس کو ہم نے فٹوں میں کنورٹ کرنا ہے, تو فٹوں میں کنورٹ کرنے کے لیے 1 فٹ 12 انچ پلس 6 انچ 18 انچ ڈیوائڈ بائی 12 ہمارے پاس 1.5 انچ بنتا ہے. تو اس کو ہم ایڈ کریں گے اس کی بریڈتھ میں 1.5 انچ, اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے 6 انچ, جو کہ کراس سیکشن میں آپ کو 6 انچ کا یہ اسٹیپ ہے. تو 6 انچ از اکول ٹو 0.5 فٹ, ٹھیک ہے. تو اس کی کوانٹٹی بھی ویسے ہی نکلے گی, از اکول ٹو لینتھ ملٹیپلائی بریڈتھ ملٹیپلائی ہائٹ. تو یہ ہمارے پاس, ٹھیک ہے, یہ برکس ورک آ گیا. تو میں ذرا اس کو مرج کر لوں اور یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں تاکہ یہ سارا برکس ورک ہم بعد میں کیسے ایڈ کریں گے. یہ اسٹیپ 1 ہے, اس کے بعد ہمارا اسٹیپ 2 ہے. اسٹیپ 2 ہمارے پاس کیا ہے 1 فٹ کا ہے, 1 فٹ اس کی وڈتھ ہے اور 6 انچ اس کی ہائٹ ہے. تو وہی سیم چیز 1 فٹ میں 12 انچ ہوتے ہیں ہمارے پاس. جو ہماری سپر اسٹرکچر کی دیوار ہے اس کی وڈتھ 9 انچ ہے, تو اس کی ہم نے لینتھ فائنڈ کرنی ہے. تو 12 میں سے مائنس کریں گے 9 انچ, یہی فارمولا ہے. 12 minus 9 is equal to 3 divided by 12.25. اس کو ہم پلس کریں گے اپنی ایکچوئل لینتھ میں, ہمارے پاس 10 فٹ اور 10.25 فٹ ہے, ٹھیک ہے. تو 10.25 فٹ ہماری اسٹیپ 2 کی, اس کو میں ڈریگ کروں گا نیچے اسٹیپ 2, ٹھیک ہے. اس میں ہمارا اسٹیپ 1 ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں ہمارے پاس 10.25 ہے, ٹھیک ہے. بریڈتھ اس کی ہے, میں کراس سیکشن میں دیکھوں گا, کراس سیکشن میں اس کی جو بریڈتھ ہے وہ 6 انچ ہے, یعنی کہ 0.5 اس کی بریڈتھ اس کی کتنی ہے, بریڈتھ اس کی 1 فٹ ہے, وہی 1 فٹ ہے, ٹھیک ہے. جو اس کی ہائٹ ہے وہ 0.5 ہے. تو اس کے بعد وہ اس فارمولے کو نیچے ڈریگ کر دیں گے تو اس کی کوانٹٹی نکل آئے گی. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ اسٹیپ 3 ہے, وہ اسٹیپ 3 جو ہے وہ 9 انچ پہ ڈیپینڈ ہے اور وہ ڈی پی سی تک ہے, ٹھیک ہے. ڈی پی سی وہ ہوتا ہے کہ ڈیم پروف کورس ہے جو آپ کے گھر کو نمی سے روکتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا جو پلنتھ لیول ہے وہ پلنتھ لیول تک ہم نے فائنڈ کرنا ہے. پلنتھ لیول وہ لیول ہوتا ہے کہ ڈی پی سی اور گراؤنڈ لیول کے درمیان جہاں سے آپ کا ڈی پی سی سٹارٹ ہوتا ہے وہ آپ کا پلنتھ لیول ہی کہلاتا ہے. تو پلنتھ لیول میں آپ کے پاس جو اس کی 9 انچ ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس 9 انچ ہے. تو یہ اصل میں ہمارا سپر اسٹرکچر کا جو حصہ ہے وہ اسٹیپ 2 کے بعد سٹارٹ ہو چکا ہے. لیکن اسٹیپ 2 کے بعد وہ سٹارٹ تو ہوا ہے, لیکن وہ جو ظاہر ہے وہ گراؤنڈ لیول کے بعد ہوگا. تو یہی وہ تھیوری تھی. ابھی دیکھیں جس پراپر تھیوری سے ہم نے پچھلی لینتھ اس کی فائنڈ کی ہے تو اسی سے ہم اس کی فائنڈ کریں گے. تو یہ اس کا 9 انچ ہے, ٹھیک ہے, اس کی 9 انچ اس کی ہائٹ ہے, اور اس کی جو وڈتھ ہے وہ بھی ہمارے پاس 9 انچ ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو تھوڑا سا یہاں سے کلیئر کر دوں, جو اس کی وڈتھ ہے وہ بھی 9 انچ ہے, ٹھیک ہے. تو 9 کو 9 میں سے مائنس کریں گے تو ہمارے پاس از اکول ٹو 0. تو 0 کو ہم اس کی ایکچوئل لینتھ میں ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس 10 فٹ ہی بنے گا. تو دیکھیں جیسے ہی سپر اسٹرکچر کا حصہ سٹارٹ ہوا ہے تو ہمارے پاس فگرز بھی بالکل سیم آ رہی ہے, یعنی 9 کو 9 میں سے مائنس کریں گے تو ہمارے پاس 0 کو 10 میں ایڈ کریں گے تو ہماری ایکچوئل لینتھ بنے گی, ٹھیک ہے. تو 10 فٹ ہے اس کی ایکچوئل لینتھ, تو 10 فٹ کو ہم ایڈ کریں گے. یہ ہمارا اسٹیپ 3 بھی کر سکتے ہیں یہاں. ابھی ہم اس کا اسٹیپ 3 کریں گے جو کہ پلنتھ لیول تک ہے. اسٹیپ 3 اس کو نیچے ڈریگ کروں گا. اسٹیپ 3 اس میں ہمارا 1 ہے, ٹھیک ہے. اس کی جو ہائٹ لینتھ ہے وہ ہمارے پاس 10 فٹ ہے. اس کی جو بریڈتھ ہے وہ ہمارے پاس 9 انچ ہے, یعنی کہ 0.75 ہے. اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ 0.75 ہے, سیم ہے.
تو اس کی کوانٹٹی بھی ہم ایسے ہی نکالیں گے. میں نے جسٹ ڈریگ کیا ہے تو اس وہ فارمولا اس پہ پائی ہے, اس نے اس کی کوانٹٹی نکال دیا. ابھی جو ہمارا باقی حصہ بچا ہے وہ ہمارا بچا ہے یہ سپر اسٹرکچر کا. ٹھیک ہے, تو سپر اسٹرکچر بہت آسان ہے. سپر اسٹرکچر میں ہم کو پتہ ہے کہ اس کی 15 فٹ اس کی ہائٹ ہے, 9 انچ اس کی وڈتھ ہے اور 10 فٹ یہ لمبا ہے. تو سپر اسٹرکچر کی کوئی کوانٹٹی معلوم کرنے کے لیے یہاں پہ لکھیں گے ہم سپر ایس سلیش ٹی سپر اسٹرکچر. تو اس میں ہمارے پاس اس کا ایک اسٹیپ ہے 0 1 0. تو سپر اسٹرکچر میں ہمارے پاس ایک اسٹیپ ہے, اس میں ہماری جو لینتھ ہے وہ ہے 10 فٹ. ٹھیک ہے, اس کی جو بریڈتھ ہے وہ ہمارے پاس 0.75 ہے. ٹھیک, سوری اس کی جو بریڈتھ ہے وہ بریڈتھ اس کی 0.75 ہے, اور جو اس کی ہائٹ ہے وہ ہمارے پاس 15 فٹ ہے. تو اس کی ہم کوانٹٹی کیسے نکالیں گے, از اکول ٹو 10 فٹ ملٹیپلائی 75 ملٹیپلائی اس کی ہائٹ. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں یہ برکس ورک ہمارا یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ اصل میں جتنی بھی ہماری کوانٹٹی نکلی ہے یہ ہماری برکس ورک کی ہی ہے. ٹھیک ہے, تو ان سب کو ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ لکھیں گے ٹوٹل TOTAL ٹوٹل TOTAL ٹوٹل BRICS برکس ٹوٹل برکس. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم ایڈ کریں گے از اکول ٹو پلس 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 سپر اسٹرکچر کی ساری انٹری ہم کیلکولیٹ کریں گے. تو یہ آ گئی ہمارے پاس 131.31 CFT. میں اس کو ذرا تھوڑا سا یونٹ میں جی یہ آ گیا. تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل CFT میں ہے. تو میں اس کی ان فارمولوں کو یہاں سے ریپلیس کروں, کاپی ان کی ویلیوز کو یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں. تو ابھی میں یہاں پہ لکھتا ہوں CFT. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس ٹوٹل برکس کی یہ کوانٹٹی ہے CFT میں, اور ہم کو پتہ ہے کہ جو ہمارے یونٹس ہیں ہمارا 1 کیوبک فٹ میں جو ہماری اینٹیں لگتی ہیں وہ 13.5 ہے. تو میں ان ٹوٹل برکس کی کوانٹٹی معلوم کرنے کے لیے اس کوانٹٹی کو 13.5 سے ملٹیپلائی کروں گا تو میرے پاس ٹوٹل برکس آ جائیں گی. تو میں یہاں پہ لکھوں گا ٹوٹل برکس. ٹھیک ہے, تو از اکول ٹو یہ CFT کا جو اس میں انگلش کا ورڈ ہے یہ تھوڑا سا ڈیلیٹ کرنا پڑے گا, یہ بات ان کو پرابلم کرے گا, یا بعد میں بھی ایزیلی کر سکتی ہیں. تو میں یہاں پہ از اکول ٹو کنٹرول Z. یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا نا یہ لائیو کرنا پڑ رہا ہے تو پرابلم بن رہی ہے. جو ہمارا 1 کیوبک فٹ ہے نا, 1 CUBI کیوبک فٹ میں جو آپ کی اینٹیں لگتی ہیں وہ لگتی ہیں آپ کی 13.5. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس میں جو معلوم کرنی ہے تو آپ جسٹ اس میں سے اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے از اکول ٹو یہ ملٹیپلائی آپ کی یہ, اور یہ آپ کے پاس 1772 اور یہ 71 ہے. تو اس کو آپ جسٹ 73 کر لیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس آپ کی ٹوٹل برکس آ چکی ہیں. ٹھیک ہے, ٹوٹل برکس آ چکی ہیں. تو آپ اس میں یہ 17 یعنی 1773 آپ کی ٹوٹل برکس ہوں گی, اور یہ آپ کی کوانٹٹی ہے. ٹھیک ہے, 19.41 CFT, اور یہ آپ کی ایکسیویشن ہے. اب نیچے جو آپ نے کرنا ہے, نیچے آپ کے پاس جو یونٹ ریٹ ہے, جو آپ کے پاس آپ کا شیڈیول آف ریٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کرتے جائیں. وہ شیڈیول ریٹ ہر کمپنی کے مختلف ہوتے ہیں, وہ ڈیپینڈ آن اس کے اپنے شیڈیول ریٹس ہوتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ایکسیویشن لیتے ہیں, کس طریقے سے کرتے ہیں. تو باقی یہ بچے کنکریٹ میں کس ریشو سے آپ کنکریٹ ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کنکریٹ میں سیمنٹ کو کیسے فائنڈ کرتے ہیں اور اس کو
سینڈ کو کیسے فائنڈ کرتے ہیں. باقی کا کام بہت آسان ہے. وہ شیڈول ریٹ آپ کے پاس ہوں گے. جیسے میں مان لیں کہ ایکسیویشن 10 روپے پر کیوبک ہے، تو میں اس کو از اکول ٹو اس کوانٹٹی کو ملٹیپلائی کر دوں گا 10 سے، تو میرے پاس یہ ٹوٹل روپیز آ چکی ہیں. ٹھیک ہے. اور میں اگر کوانٹٹی کو بھی اسی طریقے سے، اگر ہماری کوانٹٹی ہے تو میں اس کا بھی اگر 10 روپے ہے، تو یہ میں آپ کو مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، تو اس میں یہ کنفرم نہیں، لیکن ہر کمپنی کے شیڈول ریٹس مختلف ہوتے ہیں. میرے بتانے کا مقصد آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرنا تھا کہ جب آپ نے کوانٹٹی معلوم کرنی ہے تو وہ کس طرح معلوم کرنی ہے. ابھی جو وہ جتنی بھی والز ہوں گی ان کو میں سٹیپ بائی سٹیپ چلوں گا. جیسے آئی وال ہے، آج آئی وال کی ہے، کل کو ہم بی وال ڈی وال کریں گے. جب یہ ساری والز کر لیں گے تو پھر آپ کا کانسیپٹ، آپ کی بیس بن جائے گی. پھر پلان میں ہم جب دیواریں فائنڈ کریں گے نا تو پھر ہم کو پرابلم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اوکے، خدا حافظ. اور لاسٹ پہ وہی چیز، تو پاکستان چھٹی آنے کے بعد میری والدہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی. خدا ان کو جنت نصیب کرے. اور آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، ان کو لائک کرتے ہیں، تو پلیز لائک کے ساتھ ان کے لیے دعا بھی کریں جب بھی نماز پڑھیں، اور اللہ پاک میں علم میں اضافہ کرے. آمین یا رب العالمین.